ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بھاگنے کا شوق پورا ہو گیا مسز شاہ خانزادہ؟ شاہ زیب کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ پورا ہاسٹل رات کے 3 بجے باہر جمع تھا۔ جگہ جگہ گارڈز تھے۔ ہر کوئی مشہور سیاستدان اور بزنس ٹائکون شاہ زیب خانزادہ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ 3 مہینے سے ان کے ہاسٹل میں رہتی وہ کم عمر ڈرپوک لڑکی شاہ زیب خانزادہ کی منکوہا تھی۔ شاہ زیب اسے زبردستی اپنے ساتھ اپنے فارم ہاؤس میں لے گیا۔ میرا خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، مجھے میرے ماں باپ کے پاس جانے دو، وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ جانتی تھی شاہ زیب کا غصہ خطرناک تھا۔ اس کی بات پر شاہ زیب نے اسے دیوار سے لگاتے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے اور رات کے اس سناٹے میں جب چاند کی مدھم روشنی زمین کو سہلاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، نورالعین کی حالت بے حد خراب تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ایسے بے قابو تھیں جیسے کسی جنگلی پرندے کو پنجرے میں قید کر دیا گیا ہو۔ وہ اپنے چھوٹے سے کمرے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ اس کے قدم بھاری تھے، دل پر بوجھ اور آنکھوں میں نمی کی ایک الگ دنیا بسی تھی۔ رحمت بیگم جو اپنے شوہر کے ساتھ گاؤں کے چھوٹے سے مکان میں رہتی تھیں، ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ نور کی بات سن کر وہ دہلیز کے قریب آ کر بیٹھ گئیں اور گہری سانس لیتے ہوئے بولی، نور بیٹی، یہ دنیا بڑی ظالم ہے۔ میں نے اپنی جوانی میں بھی بہت کچھ دیکھا ہے، مگر شاہ زیب خانزادہ جیسا شخص وہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ ان کے ہاتھ تھر تھرا رہے تھے اور آواز بھرا رہی تھی۔ نور نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں واضح تھیں۔ اماں، لیکن آپ اور ابا، آپ دونوں کو اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ شاہ زیب خانزادہ تو آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ نور کی آواز میں لرزش تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کے لفظوں سے بے یقینی جھلک رہی تھی۔ رحمت بیگم نے سختی سے نور کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، اگر تو یہاں رہی تو نہ تو بچے گی اور نہ ہم۔ جاؤ، زینب تمہاری مدد کرے گی، وہ تمہیں اپنے ہاسٹل میں چھپا لے گی، میں تمہارے ابا کو سنبھال لوں گی۔ نور کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ اماں، رات کے 2 بج رہے ہیں، اکیلے گھر سے نکلنا یہ کیسے ممکن ہے؟ رحمت بیگم کا چہرہ عزم سے بھرا ہوا تھا۔ یہ وقت سوچنے کا نہیں ہے نور، تمہیں جانا ہوگا۔ تمہاری زندگی اس گھر کی 4 دیواری سے زیادہ قیمتی ہے۔ نور نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی چادر کو درست کیا اور اپنے ننھے سے کمرے پر ایک آخری نگاہ ڈالی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ بچپن سے اپنے خوابوں کے پروں کو تھوڑا تھوڑا جوڑ رہی تھی۔ آج وہی جگہ اس کے لیے ایک قید خانہ بن چکی تھی۔ رحمت بیگم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ جاؤ بیٹی، اور خدا سے دعا کرنا کہ تمہیں اس مشکل سے نکال دے۔ نور کی حالت ایسی تھی جیسے کسی پرندے کو اس کے گھونسلے سے نکال دیا جائے۔ اس کے قدم دہلیز پار کرنے میں ڈگمگا رہے تھے۔ ایک پل کے لیے اس نے اپنے کانپتے ہاتھ اپنی ماں کے گلے میں ڈال دیے اور زاروں قطار رونے لگی۔ اماں، میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ آپ کا اور ابا کا کیا ہوگا؟ رحمت بیگم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے، مگر انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے بازوؤں سے الگ کیا اور بولی، نور بیٹی، یاد رکھنا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہم دونوں مر جائیں گے۔ تم ہماری امید ہو، ہمیں زندہ رکھنے کے لیے تمہیں جانا ہوگا۔ نور نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور ایک گہری سانس لی۔ باہر کی تاریکی اس کے انتظار میں تھی اور ہر لمحہ اسے کسی اندیکھے خطرے کا احساس دلا رہا تھا۔ اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور تیز قدموں سے بس اسٹیشن کی طرف بڑھنے لگی۔ گاؤں کی سنسان گلیوں میں ہوا کی سرسراہٹ اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے چل رہی تھی، دل میں مسلسل دعا کرتے ہوئے کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ اس کے پیروں کی آواز رات کے سکوت میں گونج رہی تھی،
جیسے ہر قدم اس کے خوف کو مزید بڑھا رہا ہو۔ بس اسٹیشن پر پہنچ کر نور نے ایک آخری بار گاؤں کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ اپنے والدین کو چھوڑ کر جانا اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، مگر یہ قیامت سہنا اس کی زندگی بچانے کے لیے ضروری تھا۔ جب پہلی بس اس کے سامنے آ کر رکی تو اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی چادر کو مضبوطی سے لپیٹا اور اندر چلی گئی۔ اس کے دل میں صرف ایک دعا تھی، یا اللہ میرے والدین کو اپنی امان میں رکھنا۔ فجر کی اذان کی نرم گونج ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی جب نورالعین نے بس کے قدمچے سے اپنا پہلا قدم زمین پر رکھا۔ تھکن، خوف اور انجان شہر کا دباؤ اس کے چہرے پر واضح تھا، لیکن جیسے ہی اس نے سامنے زینب کو کھڑے دیکھا، اس کی دھڑکن جیسے تھم گئی۔ زینب اس کی بچپن کی سہیلی، جس کا ہنستا مسکراتا چہرہ اب اس کے سامنے تھا، گویا روشنی کی ایک کرن لے آیا۔ نور کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی جو اس کے خوف اور تھکن کو لمحاتی طور پر ماند کر گئی۔ زینب بھی اس کے چہرے پر وہی معصومیت دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ نور نے بھاگ کر زینب کو گلے لگا لیا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکی اور زاروں قطار رونے لگی۔ اس کے اندر کا خوف، سفر کی تھکن اور اپنے گاؤں کو چھوڑنے کا غم، سب کچھ ان آنسوؤں میں بہہ رہا تھا۔ بس نور، اب رو نہیں، زینب نے نرمی سے اس کی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ خدا نے جو بھی کیا تمہارے لیے بہتر ہی کیا ہے۔ یہ وقت صبر اور حوصلے کا ہے۔ میرے ساتھ چلو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زینب کی باتوں میں وہی اعتماد تھا جو نور کو ہمیشہ سکون دیتا تھا۔ نور نے زینب کی باتوں کے جواب میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن آنکھیں اب بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ تمہارا شکریہ زینب، تم نے میرے لیے اتنی زحمت اٹھائی۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں… اس کی آواز بھرا گئی، لیکن زینب نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہنستے ہوئے کہا، بس اب یہ جذباتی ڈرامہ بند کرو۔ مجھے پتا تھا کہ تم میری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر پاؤ گی، اسی لیے میں یہاں ہوں۔ نور، جو ابھی بھی اپنے خیالات کی گتھیوں میں الجھی ہوئی تھی، زینب کے ساتھ چل پڑی۔ زینب نے اس کا سامان اٹھا لیا اور راستے میں مسلسل اسے تسلیاں دیتی رہی۔ دیکھو نور، یہ ہاسٹل تمہارے لیے محفوظ ہے، یہاں تمہیں کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ تمہیں بس یہ کرنا ہے کہ اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور ہاسٹل سے باہر کم سے کم نکلو۔ شہر میں سینکڑوں ہاسٹل ہیں، کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ تم یہاں ہو۔ نور نے سر اس بات میں ہلاتے زینب کی باتوں کو سنا۔ وہ جانتی تھی کہ زینب ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایک انجانے خوف کا سایہ اب بھی موجود تھا۔ وہ راستے بھر زینب کی باتوں کو غور سے سنتی رہی، لیکن اس کے لبوں پر دعا جاری رہی۔ اللہ سب بہتر کرے گا نور، زینب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تمہیں بس صبر کرنا ہے۔ شاہ زیب خان زادہ جیسے لوگ صرف دھمکیاں دینے کے عادی ہیں، وہ تمہیں یہاں کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ نور نے زینب کی طرف دیکھا۔ مجھے امید ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اس کی آواز میں تھکن اور بے یقینی کا عنصر نمایاں تھا، لیکن زینب کے اعتماد نے اسے تھوڑا سکون دیا۔ ہاسٹل پہنچنے تک سورج کی روشنی آسمان پر پھیل چکی تھی۔ ہاسٹل کی عمارت ایک پرانی لیکن مضبوط جگہ معلوم ہو رہی تھی۔ زینب نے نور کا سامان اس کے کمرے میں رکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، یہ تمہارا نیا گھر ہے، اب بس ہمت رکھو اور دعا کرو کہ سب ٹھیک رہے۔ نور نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ نیا آغاز اس کے لیے امن اور سکون لے کر آئے۔ ہاسٹل کا ماحول ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے ہر دیوار نے اپنے اندر کئی کہانیاں چھپا رکھی ہوں۔ زینب نے وارڈن کے کمرے میں جا کر نور کے لیے انتظامات کر لیے تھے۔ وارڈن ایک سخت مزاج خاتون لگ رہی تھی، لیکن زینب کے اصرار اور نور کی حالت دیکھ کر وہ نرم پڑ گئی۔ زینب نے ایک گہری سانس لیتے وارڈن سے کہا، میڈم، یہ میری بہت قریبی دوست ہے، میں اس کے بارے میں مکمل ذمہ داری لیتی ہوں۔
इसे मेरे ही कमरे में रहने दें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कोई परेशानी नहीं होगी। वार्डन ने ज़ैनब को थोड़े गौर से देखा और सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो हॉस्टल के कवायद के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। ज़ैनब ने जल्दी से शुक्रिया अदा किया और नूर के पास वापस आ गई। नूर कमरे के कोने में बैठी हुई थी। उसका चेहरा खौफ और थकन का आईना था। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक हो गया है नूर, तुम मेरे कमरे में रहोगी। यहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। नूर ने थोड़ी हिचकिचाहट से ज़ैनब की तरफ देखा। ज़ैनब, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया मैं कभी नहीं भूल सकती। उसकी आवाज़ धीमी और टूटती हुई थी। ज़ैनब ने हंसकर कहा, ये सब छोड़ो, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो नूर, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। ज़ैनब ने नूर को कमरे में ले जाकर बिठाया। कमरा छोटा लेकिन साफ सुथरा था। दीवारों पर कुछ पोस्टर्स और एक शेल्फ पर किताबें रखी थीं। नूर ने कमरे का जायज़ा लिया और अपनी जगह को जानने की कोशिश की। सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन करो, वो तुम्हारी फ़िक्र में होंगी। ज़ैनब ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। नूर ने थरथराते हाथों से फ़ोन लिया और अपनी माँ का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ रहमत बेगम की आवाज़ सुनकर नूर की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, मैं पहुंच गई हूँ। ज़ैनब ने सब संभाल लिया है, आप फिक्र ना करें। नूर की आवाज़ भर आई हुई थी। रहमत बेगम ने सुकून भरी सांस लेते कहा, शुक्र है बेटी, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। यहाँ सब ठीक है, तुम अपनी फ़िक्र करो। फ़ोन बंद करने के बाद नूर ने गहरी सांस ली और ज़ैनब की तरफ देखा। तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया है ज़ैनब। ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें आराम की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, फिर हम बाकी बातें करेंगे। नूर ने चादर लपेटकर जाए नमाज बिछाई और सजदे में गिर गई। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और उसके होंठ दुआओं से हिल रहे थे। या अल्लाह, मेरे हाल पर रहम फरमा और मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। मेरे वालिदैन की हिफाजत कर और ज़ैनब को अजर दे। ज़ैनब एक तरफ खामोशी से बैठी उसकी तरफ देख रही थी, दिल में ये सोचते कि किस तरह इस नाजुक दिल लड़की को हिम्मत देनी है। जैसे ही नूर ने दुआ मुकम्मल की, वो उठकर ज़ैनब के पास आ बैठी। ज़ैनब ने उसके हाथ थाम लिए। देखो नूर, ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन तुम अकेली नहीं हो, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। नूर ने आंखों के किनारे साफ किए और हल्के से मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। यूनिवर्सिटी की गहमा गहमी अपने उरूज पर थी। हर तरफ तलबा अपनी बातों, कहकहों और किताबों में गुम थे। नूरुलैन अपनी मासूमियत और ख़ूबसूरती के बायस जल्द ही लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गई थी। उसकी तबीयत में बला की सादगी थी और उसकी आंखों में एक अलग चमक थी जो देखने वालों को अपनी तरफ खींच लेती। ज़ैनब के साथ उसकी कुर्बत ने उसे सुकून बख्शा था। वो दोनों ज़्यादातर वक्त साथ गुजारती, लेकिन नूर के इर्द गिर्द के लोग भी उसके गर्विदा हो गए थे। उसके साथ बैठने वाले तुलबा अक्सर उससे बातचीत करने की कोशिश करते, मगर नूर अपनी मखसूस शाइस्तगी और कम गोई के साथ सबका जवाब देती थी। वो किसी के साथ ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी, लेकिन उसकी हमदर्दाना फितरत ने सबको उसका दोस्त बना दिया था। उस दिन नूर ज़ैनब के साथ यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठी हुई थी। सामने रखे सैंडविच के एक टुकड़े को वो सोचते हुए तोड़ रही थी। ज़ैनब किसी बात पर हंस रही थी, लेकिन नूर की तवज्जो कहीं और थी। उसका ध्यान कहीं सोचों में था, जब उसे अचानक अपने वजूद पर किसी की निगाहों का एहसास हुआ। नूर ने बेसाख्ता चारों तरफ निगाह दौड़ाई। कैंटीन में तालिब इल्म मामूल के मुताबिक बैठे बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसा शख्स दिखाई नहीं दिया जो उस पर नज़रें गाड़े हो। फिर भी उसका दिल बेचैनी से धड़कने लगा। एक सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसके जहन में फ़ौरन एक खौफनाक ख्याल आया, कहीं शाहज़ेब खान ज़ादा तो यहाँ नहीं। ये सोचते ही
اس کے ہاتھ سے سینڈوچ کا ٹکڑا میز پر گر گیا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور زینب کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ زینب، میں ہاسٹل جا رہی ہوں، مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ زینب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، نور، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ نور نے جلدی سے سر ہلایا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ زینب کو لائبریری جانا تھا، اس لیے اس نے نور کو نہیں روکا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فوراً کال کرنا۔ نور نے اس بات میں سر ہلایا اور جلدی سے کینٹین سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدم تیز تھے اور دل میں بے شمار خیالات جنم لے رہے تھے۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی، نہیں، یہ میرا وہم ہوگا، وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن دل کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ یونیورسٹی کے راہداریاں اس وقت تقریباً سنسان ہو چکی تھیں، کیونکہ زیادہ تر طلباء کلاس میں جا چکے تھے۔ نور نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے لپیٹا اور جلدی جلدی اپنے ہاسٹل کی طرف چلنے لگی۔ اسے ہر طرف کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی سایہ اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ ہاسٹل کی عمارت کے قریب پہنچ کر اس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی اور گہری سانس لیتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گر گئی۔ اس کا دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی کتابیں اٹھانے کے بجائے چند لمحے آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن شاہ زیب خانزادہ کا خیال، اس کی شخصیت کا خوف اور ماضی کی تلخ یادیں اسے چین نہیں لینے دے رہی تھیں۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ نور نے اپنے دل کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب میرا وہم ہے، اس نے خود سے کہا، لیکن اس کے اندر کا خوف اب بھی اس پر حاوی تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور ہاسٹل کی روشنیاں جلنے لگیں۔ نور کے دل میں بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میری حفاظت فرما اور مجھے سکون عطا کر۔ صبح کی نرم روشنی ہاسٹل کے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی۔ نورالعین نے اپنی آنکھیں کھولی اور ایک لمحے کے لیے خلا میں گھورتی رہی۔ دل میں کئی جذبات کی موجیں اٹھ رہی تھیں، ماں باپ کی یاد، نیا ماحول اور کل کا عجیب سا وہم، سب اس کی سوچوں میں گڈ مڈ ہو رہا تھا۔ لیکن اس نے خود کو مضبوط کیا، جلدی سے تیار ہوئی اور اپنی کتابیں لے کر کلاس کے لیے نکل پڑی۔ ہاسٹل سے یونیورسٹی تک کا راستہ لوگوں کی گہما گہمی سے بھرا ہوا تھا۔ نورالعین نے گہری سانس لی اور خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ آج کا دن اچھا گزرے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ یونیورسٹی کے احاطے میں داخل ہوئی، اچانک ایک ہاتھ اس کے راستے میں آ گیا۔ نورالعین چونک گئی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، قد لمبا، بالوں میں ہلکی بے ترتیبی اور آنکھوں میں ایک شرارت بھری چمک۔ وہ بلا شبہ خوبصورت تھا، لیکن اس کی بے جا حرکت نے نور کو پریشان کر دیا۔ وہ اسے نظر انداز کرتے خاموشی سے اس کے پاس سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن لڑکا فوراً اس کے سامنے آ گیا اور ناک چڑھاتے ہوئے بولا، نظر نہیں آ رہا؟ میں تمہارا راستہ روک رہا ہوں، پھر آگے کیوں جا رہی ہو؟ نورالعین نے حیرانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، لیکن کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ دوبارہ بولا، میں نیا ہوں یہاں اور تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، چلو ہاتھ ملاؤ۔ لڑکے نے بے باکی سے ہاتھ آگے بڑھایا، جیسے اس کی درخواست قبول کی جانی چاہیے تھی۔ نورالعین نے ایک لمحے کے لیے اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالا، پھر سختی سے اسے گھورا اور غصے سے بولی، شرم آنی چاہیے تمہیں، اس طرح کسی لڑکی کو تنگ کرتے ہو، تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ لڑکے نے نور کی بات پر زور سے کہا لگایا اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ماں بہن تو ہیں، لیکن ایک پیاری سی زوجہ کی کمی ہے، ویسے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ یہ سن کر نورالعین کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔
وہ جلدی سے آگے بڑھنے لگی، لیکن لڑکا اس کے پیچھے چلتے ہوئے بولتا رہا، میرا نام اذہان ہے اور سب مجھے پیارا اذہان کہتے ہیں، تم مجھے سویٹ ہارٹ کہہ سکتی ہو۔ نورالعین ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لالی اور دل میں ایک عزم تھا۔ اذہان نے شاید اندازہ نہیں لگایا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ نور نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے فوراً اپنی ہیل اٹھائی اور سیدھا اس کے پاؤں پر مار دی۔ اذہان کراہتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ اوہ، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ درد سے اپنا پاؤں پکڑ کر رہ گیا۔ نور نے اسے سخت نظروں سے گھورا اور غصے سے کہا، اب اگر میرے پیچھے آئے تو میں پرنسپل میڈم سے تمہاری شکایت کر دوں گی، سمجھ میں آیا؟ تم جانتے نہیں ہو مجھے۔ اذہان نے اپنی تکلیف کے باوجود زور سے کہا لگایا اور ہنستے ہوئے کہا، واہ، مجھے تو تم اور بھی پسند آنے لگی ہو۔ لیکن نور نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے تیز قدموں سے اپنی کلاس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ یونیورسٹی کی راہداریاں ایک بار پھر معمول کی گہما گہمی سے بھرنے لگی۔ نورالعین کا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک سختی اور خود اعتمادی تھی۔ اس نے اپنے اندر کے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی اور خود سے کہا، یہ سب لوگ ایسے ہی ہیں، لیکن میں ان کے رویے سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ کلاس روم میں پہنچ کر نورالعین نے اپنی نشست سنبھالی اور کتابیں کھولیں۔ وہ اپنی توجہ پڑھائی پر مرکوز کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اذہان کی باتیں اور اس کی ہنسی اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اندر ہی اندر وہ دعا کر رہی تھی کہ ایسا کچھ دوبارہ نہ ہو، لیکن ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جیسے اذہان کی یہ حرکتیں ابھی ختم نہیں ہونے والی۔ یونیورسٹی کی کلاسز ختم ہوتے ہی نورالعین اپنے بیگ کو کندھے پر ڈالے کینٹین کی طرف چل پڑی۔ اس نے راستے میں زینب کو میسج کر دیا کہ وہ بھی اپنی کلاس کے بعد کینٹین میں آ جائے۔ نورالعین نے ہمیشہ کی طرح اپنی مخصوص ٹیبل کا انتخاب کیا، جہاں وہ اور زینب اکثر بیٹھ کر کھانے اور گپ شپ میں وقت گزارتی۔ کینٹین میں ہلکی سی گہما گہمی تھی، طلباء اپنی باتوں اور کہکہاؤں میں مصروف تھے۔ نورالعین نے اپنے بیگ کو ٹیبل پر رکھا اور مینیو کارڈ اٹھایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آرڈر دیتی، اچانک کسی نے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھنے کا شور پیدا کیا۔ نور نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ اذہان پوری بے باکی کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ نورالعین فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر الجھن اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ لاچارگی کے عالم میں بولی، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ مجھے کسی سے کوئی دوستی نہیں کرنی، سمجھ میں آئی بات؟ اور نہ ہی مجھے تمہاری باتوں میں کوئی دلچسپی ہے۔ فضول میں میرا دماغ مت خراب کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اذہان نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، جیسے اس کے غصے کا کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ ارے لڑکی، میں تمہیں تنگ تھوڑا ہی کر رہا ہوں، میں تو بس تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، بے وجہ تم مجھ سے بھاگ رہی ہو۔ اس نے آرام سے کرسی کی پشت پر جھکتے ہوئے کہا۔ نور نے اس کی بات پر مزید غصے سے اسے گھورا۔ مجھے تمہاری دوستی نہیں چاہیے، اور تمہاری یہ حرکتیں میرے لیے بالکل ناقابل برداشت ہیں۔ اذہان نے اس کی بات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا، چلو بیٹھو اور میرے لیے اچھا سا لنچ آرڈر کرو، آج یہ تمہاری طرف سے ہوگا، دوستی کی پہلی ٹریٹ، باقی میں تمہیں کھلاتا رہوں گا۔ نور کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ تلخی سے بولی، بہت ہی خراب نیت کے انسان لگتے ہو تم، کھانا کھانا ہے تو خود کھاؤ، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور نہ ہی میرے پاس تمہارے لیے وقت ہے۔ اذہان نے اس کی بات پر زور سے کہا لگایا، جیسے وہ اس کی باتوں کو مزاج کو سمجھ رہا ہو۔ پیسے نہیں ہیں؟ اوہو، تمہارے جیسے معصوم چہرے والے لوگ تو ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، لیکن چلو، تمہارا غریب ہونا بھی مجھے قبول ہے، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ نور نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے گھورا۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی بات کی تو میں تمہاری شکایت پرنسپل سے کر دوں گی، سمجھ گئے؟
اذہان نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، لیکن پھر ہنستے ہوئے کہا، ارے تم تو بہت غصہ کرتی ہو، چلو میں خود ہی آرڈر دے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو یہ دوستی تمہیں مہنگی نہیں پڑے گی۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا اور فوراً وہاں سے جانے لگی۔ اس کی نظر دور سے آتی زینب پر پڑی اور اس نے تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ زینب نے نور کو دیکھا جو غصے اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسی کی طرف آ رہی تھی۔ نور نے زینب کے قریب پہنچ کر کہا، یہ اذہان آخر کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ نہایت بدتمیز اور خود غرض انسان ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا چاہتا ہے۔ زینب نے نور کو حیرانگی سے دیکھا، اس کو اس کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ فوراً بولی، کون اذہان؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ کون سی دوستی؟ کون سی بدتمیزی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جبکہ نور نے ایک غصے بھری نگاہ اس کے وجود پر بھی ڈالی تھی اور پاؤں پٹک کر کینٹین سے باہر نکلتی چلی گئی، اس بات سے لاپرواہ کہ جس شخص کو وہ عام سمجھ رہی ہے اصل حقیقت میں وہ کون ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ نورالعین کو یہاں آئے ہوئے پورے 2 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا، اور اس 2 مہینے کے درمیان جتنی یاد اسے اپنے ماں باپ کی آئی تھی اس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ یونیورسٹی کی زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا اور کیفیٹیریا میں طلباء کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ نورالعین ان دنوں کچھ الجھی ہوئی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے اور اذہان نے نہ تو کوئی بات کی تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ یہ رویہ اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ سوچتی رہی کہ آخر کیا بات ہو سکتی ہے۔ کیا اذہان کی طبیعت ٹھیک نہیں یا پھر اس نے کوئی اور وجہ سے فاصلہ اختیار کر لیا ہے؟ اس دن بھی نورالعین نے اذہان کو دور لڑکوں کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ وہ ہنس رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سنجیدگی تھی جو نورالعین نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ کافی دیر تک اسے نظر انداز کرنے کے بعد نورالعین نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس سے بات کرے گی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ قدموں کی رفتار دھیمی تھی لیکن ارادہ مضبوط۔ دور سے ہی اذہان نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ لیا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لمبے ڈگ بھرتے اس کی طرف آیا اور قریب پہنچتے ہی غصے سے بولا، پاگل ہو تم؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہاں کتنے لڑکے ہیں؟ اس طرح تم ان کے درمیان میں کیوں آ رہی ہو؟ چلو یہاں سے فوراً۔ اس نے نورالعین کا بازو پکڑا اور اسے لے کر کیفیٹیریا کے نسبتاً زیادہ ہجوم والے حصے کی طرف آ گیا، جہاں بات کرنا کم از کم کچھ محفوظ محسوس ہوتا تھا۔ نورالعین اس اچانک رد عمل پر حیران رہ گئی۔ اس نے اذہان کے بازو سے اپنا ہاتھ چھڑاتے خفگی سے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ تمہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ 2 دن سے تم غائب ہو، نہ ہمارے ساتھ بیٹھے، نہ کوئی بات کی، نہ کھانا کھایا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اذہان جو ہمیشہ ہنسی مذاق میں بات کرتا تھا اس بار سنجیدہ تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور نورالعین کو دیکھتے کہا، نورالعین میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن اس طرح کی لاپرواہی نہیں۔ آئندہ تم ایسی حرکت مت کرنا جو نامناسب لگے۔ یہاں کافی لڑکے تھے، اگر کسی نے تمہارے بارے میں کچھ کہہ دیا ہوتا تو میں آگے سے کیا جواب دیتا؟ نورالعین نے حیرانی سے اس کی بات سنی۔ اس کا لہجہ غیر متوقع طور پر سخت تھا۔ وہ اپنی جگہ کھڑی اسے گھورتی رہی اور پھر غصے سے بولی، آگے کیا جواب دو گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اذہان جو ہمیشہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا تھا ایک لمحے کے لیے الجھ گیا۔ اس نے اپنی نظریں چراتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کہ تمہاری عزت میری عزت ہے۔ اگر کسی نے کچھ الٹا سیدھا کہا تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات سن کر نورالعین کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے غور سے اذہان کی طرف دیکھا جیسے اس کے اندر چھپی کسی سچائی کو تلاش کر رہی ہو، لیکن اذہان نے فوراً بات بدل دی۔ اچھا چھوڑو یہ سب باتیں، چلو کچھ کھاتے ہیں۔ تم نے کچھ آرڈر کیا؟ نورالعین نے مزید بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھ گئی اور ہلکے لہجے میں بولی، 2 دن سے غائب ہو،
اب تم سے بات کرنے آئی تو مجھے الٹا ڈانٹ دیا. کچھ بتاؤ گے کہ ہوا کیا ہے؟ اذہان نے مسکراتے ہوئے کہا, کچھ خاص نہیں, بس مصروف تھا. اور ہاں, تمہیں شکایت کا موقع ملا تو بات بڑھا دی. نورالعین نے سر جھٹکتے ہوئے کہا, شکایت نہیں کی, بس تمہاری غیر موجودگی عجیب لگی. اور ہاں, اگلی بار ایسے ڈانٹنے کی ضرورت نہیں, ورنہ شکایت واقعی پرنسپل کو کر دوں گی. اذہان ہنس دیا. رات کی سیاہی میں گہرا سکوت تھا. بس رات کے پرندوں کی آواز اور دور کہیں درختوں کی ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی. نورالعین کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا, جیسے کوئی بھاری بوجھ اس کے سینے پر پڑا ہو. وہ اپنے کمرے میں بے چین سی بیٹھی تھی. پچھلے کچھ دنوں سے ایک عجیب سا خوف اور اضطراب اس پر طاری تھا. ہر چیز بے معنی لگ رہی تھی, حتیٰ کہ زینب کی پرسکون باتیں بھی, جیسے ان سب کی حقیقت کچھ مختلف ہو. کیا ہوا؟ زینب نے اسے دیکھا اور ہچکچاتے پوچھا. تم بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی. نورالعین نے بے جان انداز میں سر جھٹکا اور جواب دیا, نہیں, بس دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہے, کچھ عجیب سا ہو رہا ہے. زینب نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی, کچھ نہیں ہوگا, بس تم آرام کرو. مگر نورالعین کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا. رات کا وقت گزرتا جا رہا تھا اور جیسے جیسے وقت بڑھ رہا تھا نورالعین کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی. وہ کمرے کے گوشے میں گھٹن محسوس کر رہی تھی. اچانک رات کے 3 بجے کے قریب کمرے کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی. دونوں لڑکیاں گھبرا گئیں, ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ زینب نے سرگوشی کی. شاید کوئی غلط فہمی ہو, نورالعین نے الجھتے ہوئے کہا. پھر وہ اچانک سے اپنے بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی. زینب نے گھبرائی ہوئی نظریں اس پر ڈالی مگر کچھ نہیں کہا. نورالعین نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی سامنے نظر اٹھائی تو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا. دروازے کے سامنے کھڑا شخص اس کی توقعات سے بالکل مختلف تھا. وہ شخص جو اس کے سامنے کھڑا تھا وہ شاہ خانزادہ تھا. آپ؟ اس کی آواز کانپتی ہوئی نکل گئی اور اس کا دل حلق میں آ گیا اور وہ بری طرح لرز اٹھی. شاہ زیب نے بغیر کسی تمہید کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے باہر کی طرف کھینچتے بولا, بھاگنے کا شوق پورا ہو گیا؟ نورالعین نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہ بہت مضبوط تھا. اس کے قدموں کے نیچے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا تماشا ہے؟ اس کی آواز میں بے چینی اور خوف کی جھلک تھی. شاہ زیب نے اسے بے رحمی سے باہر کی طرف گھسیٹا. اس کا چہرہ سنگین تھا. تمہاری چھپنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی مسز شاہ زیب خانزادہ. نورالعین کا جسم بالکل ٹوٹ چکا تھا اور وہ اندر سے روحانسی ہو چکی تھی. پورا ہاسٹل اس وقت جاگ رہا تھا. باہر ایک ہجوم جمع تھا. ہر طرف گارڈز نظر آ رہے تھے. اس کی انٹری اس کی بنائی ہوئی عزت کو خاک کر چکی تھی اور ہر شخص میں یہ تجسس تھا کہ آخر وہ کون سی لڑکی ہے جسے شاہ زیب خانزادہ نے اتنی اہمیت دی. کیونکہ شاہ زیب خانزادہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک سیاست دان اور بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا. ہر کوئی اس کی شخصیت سے واقف تھا. کئی لڑکیاں اس کی خاطر اپنا دل ہتھیلی پر لیے پھرتی تھیں مگر اس نے محض نورالعین کا انتخاب کیا تھا. شاہ زیب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا اور باہر کی طرف بڑھنے لگا. نورالعین کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کی جھلک تھی. وہ اسی لمحے بے حد مغلوب ہو چکی تھی مگر وہ کچھ نہ کر سکی. اس کا دل دھڑک رہا تھا اور وہ خود کو مجبور محسوس کر رہی تھی کہ اس کے مستقبل کا راستہ کون طے کرے گا. پورا ہاسٹل اس منظر کو دیکھنے کے لیے باہر آ گیا جیسے یہ لمحہ کسی فلم کا حصہ ہو. شاہ زیب خانزادہ کا اثر اور شہرت اس لمحے پورے ہاسٹل پر غالب تھی. کچھ لڑکیاں آنکھوں میں حیرت اور کچھ لڑکے حسرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے مگر کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی جو چند ماہ پہلے تک خود کو چھپا کر رکھتی تھی اس کے ساتھ شاہ زیب خانزادہ کا کیا تعلق ہے. گہری رات میں شاہ زیب خانزادہ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس سڑک پر پھیل رہی تھی اور نورالعین کی بے بسی اور خوف کی شدت اس کی سانسوں میں محسوس ہو رہی تھی.
اس کی نظریں گرداب میں تھیں اور دل کا ہر ایک دھڑکن کا سوال تھا کہ اب کیا ہوگا۔ گاڑی کے اندر سکوت چھایا ہوا تھا۔ شاذب کے چہرے پر غصے کی لکیریں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کا دل بھڑک رہا تھا اور نورالعین کے دل میں ایک ہلچل تھی جو کسی طور پر سکون نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی شاذب کے مضبوط ہاتھوں میں جکڑے تھے اور وہ بے اختیار اس کی گرفت محسوس کر رہی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ شاذب کا لہجہ سرد تھا۔ میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پاؤں گا۔ شاید تم یہ بات بھول چکی تھی کہ میں کون ہوں۔ میں شاذب خانزادہ ہوں، جس کے نام سے دنیا تھر تھر کانپنا شروع کر دیتی ہے۔ کس کی اجازت سے تم نے گھر سے بھاگنے کی جرت کی تھی؟ کس نے تمہارا ساتھ دیا تھا؟ سچ بتاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نورالعین کا دم خشک ہو چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر گھبرا گئی تھی۔ اگر اس کے منہ سے غلطی سے بھی اس کی ماں کا نام نکل جاتا تو وہ جانتی تھی یہ انسان اس کی ماں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہ کرتا۔ وہ کپاہٹ زدہ لہجے میں بولی، مجھے اپنے ماں باپ کے پاس جانے دو شاذب، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لیکن شاذب کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تمہارے ماں باپ؟ شاذب نے سر جھٹک کر کہا، کسی سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ اگر چاہتی ہو کہ میں ان کے لیے کوئی غلط الفاظ استعمال نہ کروں تو اپنی زبان کو بند رکھو۔ سزا تمہیں ملے گی نورالعین، اور میں تمہیں وہ سب بتاؤں گا جو شاذب خانزادہ کا نام سن کر دنیا کو یاد رہ جاتا ہے۔ گاڑی فارم ہاؤس کے سامنے آ کر رک گئی اور نورالعین کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ فارم ہاؤس کے وسیع دروازے کھل گئے اور شاذب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے اس کو باہر نکالا۔ چلو، اب تمہارا برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ وہ فوراً اسے کمرے کی طرف لے آیا اور جیسے ہی دروازہ کھولا ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا جو پورے کمرے میں گہرا سکوت چھوڑ گیا۔ فارم ہاؤس کا یہ کمرہ، جس میں کچھ کھڑکیاں کھلی تھیں، اب تنگ اور بند محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس کے دل میں سکون کا کوئی شائبہ تک باقی نہ بچا ہو۔ شاذب نے اس کا ہاتھ دیوار سے لگا کر پکڑا اور اس کے جسم پر اپنی طاقت کا روب ڈالنے کی کوشش کی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ تمہیں زندگی بھر یاد رہے گا، وہ غصے سے بولا۔ نورالعین کا جسم لرز رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں بے بسی کی جھلک تھی۔ میرے ماں باپ، شاذب پلیز مجھے واپس جانے دو۔ نورالعین کا سانس رک رہا تھا اور اس کے اندر ایک ہلچل تھی، مگر وہ کچھ نہ کر سکی۔ اس کے وجود میں خوف اور کمزوری کی ایک نئی لہر دوڑ گئی تھی۔ شاذب، وہ بے بسی سے بولی، میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس کی گرفت میں مزید شدت آئی اور نورالعین کو لگا جیسے اس کا سانس رک جائے گا۔ وہ اس کی دہشت ناک مسکراہٹ کو دیکھتے سہم کر رہ گئی۔ وہ یکدم اس کی گردن پر جھکا تھا، لیکن وہ اس کی قربت اور اس کے انداز کو برداشت نہیں کر پائی تھی اور اسی پل اس کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ شاذب نے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا اور اس کا من موہنی چہرہ دیکھتے سختی سے بولا، معاف تمہیں کسی قیمت پر نہیں کروں گا۔ تم جانتی نہیں ہو تم نے کس شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے۔ منکوہا ہو تم میری، اور شاید تم یہ بات بھول گئی تھی، مگر اب میں تمہیں یہ بات اچھے سے یاد دلاؤں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے نورالعین کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بستر پر آرام سے لٹا کر اس پر بلینکٹ برابر کیا اور خود سگریٹ جلا کر بالکنی میں آ گیا۔ رات کا سناٹا ہر طرف گہرا ہو چکا تھا اور فارم ہاؤس کی بالکنی میں کھڑا شاذب خانزادہ اپنے ہاتھ میں سگریٹ تھامے سوچوں میں گم تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے اس کے گرد لپٹ رہے تھے، لیکن اس کا دھیان ان لمحات پر تھا جو اس کی زندگی کے اہم موڑ ثابت ہوئے تھے۔ بالکنی سے باہر کا منظر تاریکی میں ڈوبا تھا، مگر اس کے اندر ایک ہلچل تھی۔ وہ سیاست کے میدان کا ایک طاقتور کھلاڑی تھا، ایک ایسا آدمی جس کے ارد گرد پروٹوکول، گارڈز اور طاقتور لوگوں کی موجودگی ہمیشہ رہتی تھی۔ مگر وہ لمحہ جب اس نے پہلی بار نورالعین کو دیکھا تھا، اس کے لیے سب سے الگ تھا۔ وہ اس دن گاؤں کی کسی درخواست کو حل کرنے کے لیے وہاں پہنچا۔ گاؤں کے چھوٹے میدان میں کھڑے وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا تھا جب اچانک اس کی نظر نورالعین پر پڑی۔ وہ حجاب میں لپٹی،
آنکھیں نیچے کیے کھڑی تھی۔ اس کی معصومیت، سادگی اور بے پناہ حسن نے شاہ زیب کے دل کو وہیں جکڑ لیا۔ شاہ زیب نے گہری سانس لی اور اپنی گرفت میں پکڑے سگریٹ کو راک دان میں بجھایا۔ یادوں کے دھند میں کھوئے وہ اس رات کو یاد کرنے لگا جب اس نے نورالعین کو زبردستی اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا۔ اس کے لیے کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ اس کی نظر میں نور اس کی تھی اور اس کا حق تھا کہ وہ اسے کسی بھی طرح اپنی زندگی میں لے آئے۔ لیکن اس رات ایک بہت بڑی مشکل اس پر آ گئی، جس کی وجہ سے وہ وہاں نہیں ٹھہر پایا تھا اور نہ ہی رخصتی کر پایا تھا۔ اس نے نورالعین کو اس کے گھر پر ہی چھوڑ دیا اور خود دبئی کے لیے اڑان بھر گیا۔ لیکن اگلے ہی دن اسے یہ خبر ملی کہ نورالعین اپنے گھر سے بھاگ چکی ہے۔ یہ سن کر شاہ زیب کا خون کھول اٹھا تھا اور اس رات اسے معلوم ہو چکا تھا کہ نورالعین بھاگ کر اس ہاسٹل میں گئی ہے اور کس یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے اور اس کی دوست کون ہے۔ اس کے بہت مخالف تھے۔ اگر کسی کو بھی یہ بات معلوم ہو جاتی کہ کوئی نورالعین عام لڑکی نہیں بلکہ شاہ زیب خانزادہ، جو سیاستدان اور بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے، اس کی منکوہ ہے، تو اس رات ہی اس کا قتل کرنے سے کوئی گریز نہیں کرتا۔ اس لیے اس نے اپنے بھائی اذہان کو اس کے پیچھے بھیجا۔ اذہان کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ نور کی حفاظت کرے اور اسے کسی بھی مشکل میں نہ پڑنے دے، مگر نور کی ضد اور آزادی کی خواہش شاہ زیب کو روز بروز مشتعل کر رہی تھی۔ وہ بالکنی سے کمرے کے اندر جھانکا جہاں نورالعین گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے تمام کائنات کا سکون اس کے چہرے پر آ کر ٹھہر گیا ہو۔ شاہ زیب کی سخت آنکھوں میں نرمی کی ایک لہر دوڑی اور اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ 3 مہینے، اس نے خود سے کہا، یہ وقت جیسے پتھر پر لکیر کی طرح تھا۔ میں نے ہر لمحہ اس کی غیر موجودگی میں گزارا، لیکن اب یہ میرے سامنے ہے، میرے قریب، اور ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہے گی۔ اس کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ چاند کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ شاہ زیب کو لگا جیسے وہ چاند اور آسمان کی گواہی دے رہا ہو کہ نورالعین اب ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ یہ صرف میرا حق ہے نورالعین، تم میری ہو اور جو میری چیز ہے وہ مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا اور دوبارہ کمرے کی طرف دیکھا۔ نور کے چہرے پر نظر ڈال کر اس کا دل نرم ہوا، مگر ایک جذبہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اس کی محبت اور ضد کی آمیزش نے اسے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو، نور کو اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ بالکنی کی ٹھنڈی ہوا اب تھم چکی تھی، مگر شاہ زیب کے اندر ایک طوفان چل رہا تھا۔ وہ دھیرے سے کمرے میں داخل ہوا اور نور کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی معصومیت، اس کی خاموشی اور اس کی موجودگی شاہ زیب کے دل کو مطمئن کر رہی تھی۔ وہ جھک کر اس کے چہرے کو قریب سے دیکھتا رہا اور پھر ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا۔ نورالعین، تم نے جو کچھ بھی کیا وہ سب بھلا دوں گا، مگر اب تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ وہ دل ہی دل میں کہہ کر مسکرایا اور چپکے سے واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ رات مزید گہری ہو رہی تھی اور شاہ زیب خانزادہ کے دل میں ایک عجیب سی تسکین چھا گئی تھی۔ صبح کی نرم دھوپ کمرے کے پردوں سے جھانک رہی تھی۔ نورالعین کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک آرام دہ بستر پر پایا۔ وہ لمحے بھر کے لیے بھول گئی کہ وہ کہاں ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نظریں کمرے کی شاندار آرائش پر پڑیں تو اسے سب یاد آ گیا۔ دل ایک بار پھر بھاری ہو گیا۔ نور نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، کمرہ خالی تھا۔ شاہ زیب کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ روشنی سے بھرے ہوئے ہال میں ہر چیز سکون اور ترتیب سے اپنی جگہ پر موجود تھی۔ کسی نوکر نے اسے دیکھ کر فوراً جھک کر سلام کیا اور اطلاع دی کہ ناشتے کے لیے شاہ زیب صاحب باغ میں اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ نور نے بادل نخواستہ باغ کا رخ کیا۔ باغ کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت میز سجی ہوئی تھی جس پر ہر طرح کے کھانے رکھے تھے۔ شاہ زیب کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر اس نے مسکراہٹ کے ساتھ اخبار طے کیا اور کھڑا ہو گیا۔
آئیے محترمہ، ناشتے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی اور شگفتگی تھی، لیکن نور نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھنا مناسب سمجھا۔ شاہ زیب نے نوکروں کو اشارہ کیا اور کھانے کی مختلف اشیاء میز پر رکھ دی گئی۔ نور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ چند لمحوں بعد شاہ زیب نے نرم لہجے میں کہا، نور، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن کبھی کبھی زندگی کے کچھ فیصلے ہم سے زیادہ حالات اور وقت کرتے ہیں۔ نور نے فوراً ناشتہ چھوڑ کر اسے گھور کر دیکھا۔ فیصلے؟ کون سے فیصلے؟ زبردستی نکاح کرنا، مجھے قید کی طرح یہاں لانا اور یہ کہنا کہ میں تمہاری ملکیت ہوں، یہ سب فیصلے؟ شاہ زیب نے گہری سانس لی اور اس کے چہرے پر نظر جمائے کہا، نور، میں مانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط تھا۔ میں نے شاید جذبات میں آ کر تم سے بات کیے بغیر یہ سب کچھ کیا، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچو، اگر میں تمہارے لیے نہ آتا تو کیا تم محفوظ رہتی؟ وہ دنیا، وہ لوگ جن سے تم بھاگ رہی تھی، کیا وہ تمہیں سکون سے جینے دیتے؟ نور نے سر جھٹک کر کہا، یہ میرا مسئلہ تھا، تمہیں اس میں مداخلت کا کوئی حق نہیں تھا۔ شاہ زیب کی آنکھوں میں نرمی اور گہرائی تھی۔ نور، شاید تمہارے لیے میں صرف ایک طاقتور انسان ہوں جس نے تمہیں دبایا، لیکن میرے لیے تم وہ روشنی ہو جس نے میری زندگی کو بدل دیا۔ تمہارے بغیر سب کچھ خالی لگتا ہے۔ میں نے غلط کیا، میں مانتا ہوں، لیکن میں نے یہ سب تمہیں اپنے قریب رکھنے کے لیے کیا۔ نور کے دل میں ایک ہلچل سی مچی، مگر اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح کی زبردستی محبت کہلاتی ہے؟ یہ صرف ظلم ہے۔ شاہ زیب نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، محبت میں کبھی کبھی خود کو ثابت کرنا پڑتا ہے نور، اور میں یہ تم پر چھوڑتا ہوں کہ تم مجھے جانچو، پرکھو۔ اگر تمہیں لگے کہ میں واقعی تمہارے لائق نہیں ہوں تو میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا۔ نور کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ تم واقعی یہ کہہ رہے ہو؟ شاہ زیب نے سر ہلایا۔ ہاں، میں تمہیں آزادی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تم میری محبت کو سمجھو۔ نور خاموش ہو گئی۔ شاہ زیب نے اشارہ کیا اور نوکروں کو ہٹ جانے کا کہا۔ پھر وہ کرسی سے اٹھا اور نور کے قریب جا کر بولا، زندگی میں سب کچھ طاقت سے نہیں جیتا جا سکتا نور، محبت دل سے جیتی جاتی ہے، اور میں تمہیں اپنا دل جیتنے کا موقع دے رہا ہوں۔ نور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ زیب کی باتوں میں سچائی ہے، لیکن وہ اپنے دل کی ضد کے سامنے بے بس تھی۔ شاہ زیب نے مسکراتے کہا، اب وقت ہے کہ تمہاری مرضی سے یہ رشتہ آگے بڑھے۔ میں یہاں ہوں، لیکن اب فیصلہ تمہارا ہوگا۔ نور کے دل میں کچھ نرم ہوا۔ شاید وہ پہلی بار شاہ زیب کو ایک ایسے انسان کے طور پر دیکھ رہی تھی، نہ کہ ایک جابر شوہر کے طور پر۔ وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس کے سینے پر سر ٹکا چکی تھی، تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ وہ طلاق کا دھبا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک معصوم اور سادہ طبیعت لڑکی تھی جو اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، اور بے شک جہاں پر سوچ اور نیت اچھی ہو، وہ رب العالمین رشتوں میں برکت پیدا کر ہی دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔